अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया। मैं यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन ये करूँगा कि जेहलम में भी नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन किया जा रहा है और उसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। थोड़े से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, लोगों में काफ़ी अभाम पाया जाता है कि शटर्स वगैरह और जो शेड्स बने हैं वो नजायज़ तजावज़ात में नहीं आते और उन्हें बेजा तंग किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि बासित चेयरमैन बल्दिया, आप इस बल्दिया शहर के चेयरमैन हैं, और इस हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं और लोगों की जो मुश्किलात हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं, कारोबारी हजरात इस वक्त इंतहाई तशवीश की हालत में है। तो जो ऑपरेशन चल रहा है क्लीन स्वेट में, उसके हवाले से आप क्या आपको फीडबैक आया, और हमारे नाजरीन को बताइएगा ये ऑपरेशन कैसे चल रहा है और ये इसके क्या मराहिल आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नजायज़ तजावज़ात की वजह से आपने जो सवाल किया है, उसमें यह है कि हम तो 2 साल मुझे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े अच्छे तरीके से शहर में हम डील भी कर रहे हैं, लोगों को अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं। कुछ तो नजायज़ तजावज़ात वो तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ उनके साथ ज़्यादती भी हो रही है, जो कि मैंने नोटिस लिया है। क्योंकि हमने अल्लाह को जान देनी है, हमें खौफ डर अल्लाह का, किसी गवर्नमेंट का या किसी MNA MPA का किसी का नहीं है। उसमें यह है कि मेरी ADC जी AC साहिबा से भी मीटिंग वगैरह हुई है, DC साहब से भी हुई है। मैंने कहा जी हमने इधर लॉ बनाया था कि 3 फुट उनको इजाज़त दी जाए शटर से, जो कि अपना ठिया वगैरह लगाएं या कुछ भी करें। तो उसमें मेरी जो बात हुई थी वहाँ बैठ के ये हुआ, ठीक है जी 3 फीट जो है वो इनको इजाज़त होनी चाहिए। उसके बाद प्लानिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हिदायत आ रही हैं जी कि ये शटर भी उतार दें, ये भी। मेरा तो ख्याल है शटर का वैसे तो तलक, मेरा अपना ज़ाती जो नज़रिया है कि शटर का मेरा ख्याल है कि इसके साथ तल्लक नहीं होना चाहिए। अगर शटर का ये कहते हैं कि इसको उतारना ही है, अगर 3 फीट जो ज़मीन पे जगह दी गई है उसी के मुताबिक ऊपर शटर भी, ज़ाहिर है बारिश है, धूप है, उसके लिए उन लोगों को ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो ये 3 फीट का जो है ना ये होना चाहिए था। लेकिन चलो अभी तो शहर में है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे है कि मैंने ताजरान के साथ हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं, DC साहब से टाइम लिया है, उनसे हो चुकी हैं, CO साहब से इनकी जो लास्ट 2 मीटिंगें हुई हैं, तो मैंने इनको टाइम लेके दिया है कि आप काइंडली प्लीज़, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप ये शटर वगैरह उतारें। अगर ये बार बार फोर्स कर रहे हैं कि हमें हिदायत आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो मेरा एज ए चेयरमैन हक बनता है कि मैं अपने शहर के लोगों का नुकसान ना होने दूँ और उन्हें इन चीज़ों से बावर करूँ कि ये खुद ही करें। अब आप मेन बाज़ार जाके देख सकते हैं, 3 दिन से दुल्हन बाज़ार देख लें, टोया महल्ला देख लें, फूड़ी बाज़ार देख लें, उसमें तहसील रोड देख लें, कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। मंडी में जो है वो थोड़ा सा दुख हुआ है कि गरीब गुरबा लोग हैं, जो बंदे सब्ज़ी बेचते हैं, रात को उनका चूल्हा जलता है या नहीं जलता। हमारा काम है इन लोगों की हमदर्दी करना। रात को हमारा प्लानिंग हुआ है 3 फुट इनको जगह दो, सुबह उनको उधर क्या हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं इस चीज़ के अपोजिट हूँ कि इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब साहब, यहाँ पे जेहलम में नजायज़ तजावज़ात के हवाले से शारा सिविल लाइन पे चौधरी फ़रख अल्ताफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुंतखब हुए हैं, उनके घर वजह डिस्कशन में है। लोगों में अवाम पाया जाता है कि ये दीवार जो गैर कानूनी तरीके से बनाई दी गई है, आप चेयरमैन बल्दिया हैं, आपके अमला इसको डिमॉलिश कर रहा है, तो आप इसके हवाले से अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? क्या आपने उसके डॉक्यूमेंटेशन देखी है? क्या वो लीगल है, इलीगल है? इस हवाले से हमारे नाजरीन को इस पर अपडेट कीजिएगा कि इसका इस वक्त लीगल स्टेटस क्या है। जी भाई, आपका बहुत अच्छा ये सवाल है। इसमें तो बहुत से इशू उठ रहे हैं, TV चैनल्स पे आ रहा है, कुछ बंदे जो शहरदार हैं वो मूवियाँ बना रहे हैं, वो बता रहे हैं ये देखें जी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, ये आगे MNA तरीके इंसाफ हैं, ये जो इनके भाई हैं वो नशर शाद के PTI के। मेरा किसी से कोई गर्ज नहीं है, चाहे वो PTI का है, काफ का है या नून लीग का है। मैं चेयरमैन सब के लिए हूँ, मैंने सब के हकूक़ देखने हैं, मैंने राइट्स पे चलना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे पास वो फाइल आई है,
میں نے چیک کیا ہے، وہ رجسٹریاں وغیرہ میں نے چیک کی ہیں اور میں نے اوکے کی ہے کہ یہ جو کاغذ ڈاکومنٹس ہیں یہ جائیں، آپ کے پاس ریونیو موجود ہے، تحصیل موجود ہے، یہ جانے اور وہ جانے. ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے ہم نے اس کو لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ جو اسٹامپ وغیرہ یا جو رجسٹریاں وغیرہ ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ کام آپ محکمہ مال کا ہے اور یہ ان کا ہے، یہ ان کو جواب دیں یا ان سے جواب لیں. اگر وہ رانگ ہے تو اس کو گرنا پڑے گا، اگر وہ رائٹ ہے یا انہوں نے اپنے حقوق پورے کیے ہیں یا جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو پھر وہ ان کے رائٹس ہیں، ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اس کے ساتھ ہی یہاں سے ریلیٹڈ ایک سوال کروں گا کہ آپ کا جو اپنا گھر ہے، جو باغ محلہ میں گھر ہے، وہاں پہ آپ کا ڈیرا بنا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ رپورٹ بھی کی ہے، کچھ لوگوں کو اس بات پہ تحفظات ہے کہ یہ ڈیرا غیر قانونی ہے. ہمیں جو آپ کا اپنا گھر ہے، جو آپ کا اپنا ڈیرا ہے جو باغ محلہ میں ہے، اس کے حوالے سے جو لوگوں میں عوام پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی کسی نے آپ سے کویشچن نہیں کیا، تو میں آپ سے جسارت کرتا ہوں کہ اس کا لیگل سٹیٹس ہمیں بتائیں گے کہ اس کے حوالے سے جو میڈیا میں ایک کمپین چلائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بہت اچھا ہے یہ آپ کا سوال ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی میرے پاس آ کے یہ سوال کرے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ چند جو لوگ ہیں یہ میڈیا وہ ہے جو کہ دنیا کو اس وقت چلا رہا ہے، اچھے لوگ ہیں ان میں، لیکن کچھ ان میں جو کرپٹ قسم کے گندے ذہن کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو باور کرتے ہیں. اگر میرا ڈیرا ان کو نظر آیا ہے تو ان کو اور شہر میں کوئی ڈیرا نہیں نظر آیا یا ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. اگر میرے ساتھ کچھ اینکر ٹی وی چینل نے فون کیا ہے تو میں نے کہا جی آپ اس کے ڈاکومنٹس چیک کریں. میرے ڈیرے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر یہاں کو پارکنگ کوئی چیز بنائی جائے گی میرے باؤ جداد کی طرف سے یہ گفٹ دیا جائے گا. ہمارے پاس رجسٹریاں موجود ہیں، انتقال نمبر موجود ہیں، آپ ان کو چیک کریں. اگر کسی کو شوق ہے وہ اس کو چیک کرے. بات کرنے سے پہلے وہ سوچے کہ یہ بات ہم نے کیا کرنی ہے. جو باتیں یہ کر رہے ہیں ان کو تو میں کورٹ میں پوچھوں گا، وہ تو کورٹ جانے وہ جانے، جواب تو وہ دیں گے. اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ آئے آ کے اس کے ڈاکومنٹس رجسٹریاں وغیرہ چیک کرے تو پھر بات کرے، کسی کے کہنے پہ نہ کرے. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. یہ جو کرتے ہیں نا یہ چند لوگ، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، یہ شہباز بٹ صاحب ہیں جو آج کے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس دن ساتھ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کو 2 لاکھ پچھلے دنوں میں صرف جرمانہ ہوا ہے کہ نام جو لکھا ہوا ان کا، ان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. میں نے جو اچھے کام شہر میں کیے ہیں، آپ بتائیں جتنے شہر میں یہ دیکھیں پانی کا کتنا مسئلہ تھا، گلیاں 72 گلیاں میں نے میک کی ہیں، یہ پلیاں وغیرہ بنائی ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آیا، وہ ان کو جا کے نظر آ گیا. ٹھیک ہے اگر نجائز ہے تو میں آپ کے سامنے ساری دنیا سن رہی ہے، اس کو گرائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ سے ایک بڑا اہم مسئلہ جو جہلم عوام کی طرف سے پوچھنا چاہوں گا. جہلم کا مرکزی قبرستان جو چاروں طرف سے قبضہ کے نظر ہو چکا ہے، وہاں پہ بے شمار ایسی بلڈنگز ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے نہیں تھی. کیا آپریشن نجائز تجاوزات کے حوالے سے آپ کے کوئی پلاننگ میں ہے کہ قبرستان کی مرکزی جگہ کو واضح کرایا جائے جو شہر کی بہت بڑی پرابلم ہے؟ اس کے ساتھ میں ایک سپلیمنٹری سوال کروں گا کہ کمپنی باغ جو ایک تاریخی باغ تھا، انگریز دور سے وہ بڑا قدیمی باغ تھا جہاں پہ بیش انتہا درخت ہوا کرتے تھے. بیوروکریسی اور عدلیہ نے وہاں پہ اپنی کالونیز بنا لی ہیں. کیا اس کو بھی کوئی پائپ لائن میں ہے کہ جہلم شہر کا جو اکلوتا تاریخی پارک ہے جس کے اندر بے انتہا باغ، پھول اور پودے لگے ہوتے تھے، وہ سارے ڈیمالش کر کے وہاں پہ بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں؟ تو ویسے تھے چیئرمین بلدیہ، آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی بڑے دکھ کی بات ہے، یہ آپ نے جو سوال کیا نا یہ بڑے دکھ والا ہے. اگر نجائز تجاوزات میں اگر یہ چیزیں آتی ہیں یا کسی غریب کی دکان آ رہی ہے یا کوئی شہردار آ رہا ہے تو آیا یہ قبرستان والا یہ نجائز میں نہیں ہے؟ یہ جو کمپنی باغ ہے جہاں ساری زندگی ہم سارے کھیلتے رہے، ادھر کھیل کے جوان ہوئے ہیں، جو لوگوں کا تفریح تھا، ایک تفریح کا بنا ہوا تھا، یہ نجائز نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اگر یہ پنجاب گورنمنٹ یہ کر رہی ہے نا تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ جو پارک ہے اس کو آزاد کروائیں، ہماری اینٹی کرپشن کی بلڈنگ ہے اس کو آزاد کروا کے دیں. تحصیل آفت والی ہماری بلڈنگ ہے، نجائز قبضہ ہوا ہے، وہ بھی ہمیں آزاد کروا کے دیں. حقوق سب کے لیے برابر رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ قانون تو دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر تعلق ہے. اس کو چھوڑیں اور برابر کا سب کا ساتھ دیں.
مرزا صاحب میں آخر میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ باغ محلہ میں ایک تاریخی بلڈنگ ہے جس پہ گرو نانک اور پرانے مذہبی بیش انتہا اس سے وابستہ ہے. وہاں پہ ایک گردوارہ ہے بھائی کرم سنگھ گردوارہ جو گزشتہ 30-35 سال سے محکمہ پولیس کے وہاں پہ قابض ہیں اور اس چیز پہ وہاں پہ انہوں نے CIA سٹاف بنا رکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-5 دن پہلے اس گردوارے کے اندر 540 بوتلیں پکڑی گئی CIA کی طرف سے اور اس کی پریس کانفرنس بھی ہوئی. متعدد جگہ میں اس چیز کا برملا اظہار بھی کر چکا ہوں, اس کمپین کو بھی لے کے چل رہا ہوں کہ گردواروں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے اور پولیس سے باز گزار کرایا جائے. تو اس گردوارے کے حوالے سے آپ کا بھی تعلق باغ محلہ سے ہے, آپ کا آبائی علاقہ ہے, تو اس حوالے سے آخر میں آپ جاتے جاتے کچھ کہیں. دیکھو جی, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جن کی عبادت گاہ آزاد ہونی چاہیے ان کو ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسکول ہے وہ بھی خالصہ, وہ بھی ایک چین ہے گردواروں کے ساتھ. جی. خالصہ اسکولوں کی ایک چین ہے جو پورے پنجاب بھر میں ہے. جی. وہ بھی اسکول بھی اسی گردوارے کا ہی حصہ ہے. جی وہ اسکول جناب ہم نے خود میک کیا ہوا ہے. اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آپ جیسے بھائی ہم سب مل کے کرتے ہیں. اس کی میڈم جو ہے وہ بھی ہمارے محلے کی ہیں, وہ بڑی اچھی باجی ہے, انہوں نے اسکول کو سنبھالا ہے. تو اس کو ہم نے فی الحال تو آزاد کروایا ہوا ہے, ابھی خود مختار ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی یہ عبادت گاہ ہے جو اس کو جن کا حق ہے ان کو واپس ملنی چاہیے. تھینک یو. جزاک اللہ.